ہمارے بزرگ ہمیں اکثر نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا اس شخص پر ظلم کرنے سے ہمیشہ ڈرو جس کے پاس اپنے حق کے لیے آنسوؤں کے سوا، آہوں کے سوا اور دعا کے سوا کوئی سہارا ہو۔ جی ہاں، دو طرح کے لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس پر آپ ظلم کرتے ہیں، جس پر آپ زیادتی کرتے ہیں، یا جس پر آپ زیادتی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا ظلم کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے مد مقابل آ کر آپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ جی ہاں، لیکن وہیں پر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس کے پاس مقابلہ کرنے کی نہ تو طاقت ہوتی ہے، یعنی وہ جسمانی طور پر بھی آپ سے کمزور ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ معاشی طور پر، یعنی نہ وہ دولت والا ہے، وہ معاشی طور پر بھی آپ سے کمزور ہوتا ہے، تیسرا جو ہے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر آپ جو ہیں بد لحاظ ہوں، بد اخلاق ہوں، بدتمیز ہوں، لیکن وہ شخص ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ جب بچ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے منہ نہ لگوں، یا اس طرح کے لوگوں کے سامنے نہ ہوں، یا اس طرح کے لوگوں کا سامنا نہ کروں، اپنی زندگی سکون سے گزاروں، بس اسی لیے یہی بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں، ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ تو معاشی حالات ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ سے معیشت کے اندر بھی کمزور ہے، مطلب آپ سے دولت میں بھی کم ہے، آپ سے جسمانی حالت یعنی طاقت میں بھی کم ہے، اس کے پاس اثر و رسوخ میں بھی کم ہے، اور پھر بھی آپ اس پر ظلم کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اس کا کون ہے، اس کا تو کوئی نہیں، جس پر جتنا مرضی ظلم کر لو، جو مرضی ظلم کر لو، یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، جس شخص کے پاس سوائے آنسوؤں کے، سوائے دعاؤں کے اور سوائے آہو بکا کے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ رب کی عدالت میں آہیں اس کی بہت جلد پہنچتی ہیں۔ طاقتور مقابل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ مقابلہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ ایک تھپڑ ماریں گے تو وہ دو مارے گا، لیکن وہ شخص جو آپ کو مار نہیں سکتا اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی آواز وہ اللہ سے کرتا ہے، وہ پکار اللہ سے کرتا ہے، وہ اپنا معاملہ اپنے رب کی عدالت میں چھوڑتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے، یعنی اس مخالف کے لیے جو کہ اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم جو ہے جتنا بھی ہو، یہ جو طاقتور کا ظلم ہے یہ وقتی طور پر تو آپ کہہ لیں کہ وہ شخص غالب آ سکتا ہے، کوئی بھی ظالم شخص وہ وقتی طور پہ غالب آ سکتا ہے، مگر مظلوم کی آہ اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ ہم اس لیے خطرناک کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے، جب وہ شخص مقابلہ نہیں کر پاتا، وہ طاقت نہیں رکھتا، وہ اثر و رسوخ نہیں رکھتا کہ آپ کا جو ہے وہ جواب دے سکے، تو پھر وہ جب اپنا معاملہ اپنے رب کی عدالت میں چھوڑتا ہے، اپنی آہو بکا کے ذریعے، اپنے دل سے دعا کر کے اپنے رب سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، تو رب اس کی پکار سنتا ہے، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے اختیارات، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے، اگر اگر اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے، اگر اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، اگر آپ نے اللہ کو حیثیت، آپ کو اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے، تو یاد رکھیں اس پر غرور نہ کریں۔ یہ طاقت، یہ حیثیت، یہ آپ کا اختیار عارضی ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، کبھی قبرستان کا جایا کریں، آپ کو پتا چلے قبرستان کے اندر مختلف تختی پر لکھا ہوتا ہے کوئی وقت کا جج تھا، کوئی جرنیل، یا پھر کوئی بڑا سیاستدان، یا پھر کوئی گاؤں کا بڑا وڈیرا، یا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وقت مٹی کے نیچے رکھے۔ یہ غرور نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت، حیثیت اور قوت دے بخشی ہے، انصاف کا ترازو آخر کار جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، آج نہیں تو کل۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آج آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ مجھے کون روک لے گا، مجھے اس شخص کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، اس کے معاشی حالات اس قدر کمزور ہے کہ میں جو مرضی کر لوں، تو یاد رکھیں اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے۔ اللہ کا ہاتھ اس شخص پر ہوتا ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ کمزور، بے سہارا اور مجبور جو لوگ ہوں آپ کے ارد گرد، آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ انصاف سے رہیں، آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھیں۔ یہ ہے اصل عقل مندی، کیونکہ دنیا کی عدالتوں سے بچنا تو ممکن ہو سکتا ہے، ظاہر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، تو آپ دنیا کی عدالت سے بچ جائیں گے، مگر ایک عدالت اس رب العالمین کی ہے، ایک عدالت اس رب کی ہے، اس رب العالمین کی جو عدالت ہے اس کے اندر پھر انصاف ہے۔ آپ آپ اس رب العالمین کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی ظالم وہاں نہیں بچ سکتا، اور مظلوم کی فریاد اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کسی سفارش کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس یہ معاشی حالات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بھی اپنی آواز سنا سکے، تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ جناب والا، اپنے رب کو اپنی پکار سنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مظلوم پر، کمزور پر، کسی بے طاقت والے شخص جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس پر آپ اپنا ظلم کر رہے ہیں، یا آپ اس پر ظلم کر کے اپنی دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کر لے گا، تو یاد رکھیں
آج نہیں تو کل قیامت ہوگی، آج نہیں تو کل اللہ کی عدالت لگے گی۔ اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر، اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو میں ایک بحیثیت تاریخ کا طالب علم، میں نے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا ہے، تو دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے حکمرانوں، بڑی بڑی حکومتوں، بڑی بڑی اسٹیٹس، سلطنتوں کو دیکھا ہے، تو ان سلطنتوں کے اندر بھی وہ لوگ جو سیاہ سفید کرنے کے مالک تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی چلے گئے، یا پھر ان کے ساتھ وہ ہوا جو معاشرے نے، دنیا نے دیکھا۔ تو اس لیے کوشش کریں اللہ کی عدالت، رب العالمین کے ہاں جو انصاف کا ترازو ہے وہاں پر انصاف ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں بچ بھی سک جائیں، اگر آپ دنیا کے اس نظام کو لے دے کر کچھ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اگر بچ بھی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کل قیامت کے دن، انصاف کے دن، عدالت کے دن، اس قیامت کے دن جو ہے رب العالمین کے ہاں آپ سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ کوشش کریں، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دے رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی حیثیت دے رکھی ہے، تو خدا را اس کا استعمال درست کریں، نہ کہ اسے ناجائز طور پر استعمال کریں اور دنیا کو اپنے اس تعلق، اس اختیار اور اس طاقت کے ذریعے بل بوتے پر آپ دنیا کو کیڑا مکوڑا سمجھ کر اس پر ظلم کریں۔ کل قیامت کے دن اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔